السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے، بیان کا موضوع ہے آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے، سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے مرتبہ جب ہم ملے تھے تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کے تعلق سے رکھی تھی کہ آداب مباشرت یا ایٹیکیٹس آف سیکس، اس کے تعلق سے پائی جانے والی غلط فہمیاں، اس عنوان کو جاننے کی کیا اہمیت ہے اور نہ جاننے سے کیا نقصانات ہمیں ہوتے ہیں، وہ بہرحال ہم نے بتفصیل دیکھے تھے۔ آج انشاءاللہ عزیز ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور چند باتیں ہم اس موضوع کے تعلق سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور چونکہ آداب مباشرت چونکہ جو ہمارا ٹاپک ہے، تو ایک انسان پہلی مرتبہ جب کسی سے ملتا ہے، جو اس کی بیوی ہوتی ہے، جو خاتون ہوتی ہے، تو وہ نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز اس میں دونوں باتیں ہم رکھیں گے۔ میں اس طرح سے اس کو لے کر چلوں گا کہ پہلی مرتبہ جب انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرے تو کیسا رہے، اور اس کے بعد چند باتیں وہ ہوں گی جو کامن ہوں گی، عام ہوں گی، کہ بعد میں بھی انسان بار بار ملتا جب رہتا ہے تو کیا کرے۔ تو شروعات اس طرح سے ہم کریں گے کہ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد وہ کیا عمل کرے، اور اس کے بعد پھر عام زندگی میں جو معاملہ ہوتا ہے اس کے معاملے میں کیا ہو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرے تب وہ کیا کرے۔ تو اس تعلق سے جو روایتیں ملتی وہ یہ ہے، جو مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیوی سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پہلی مرتبہ ملاقات کی تو جو عمل آپ نے کیا، یقیناً وہ عمل ہمارے لیے بھی ایک نمونہ ہے، اسوہ ہے، اس کو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عمل کو فالو کریں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب انسان اپنی بیوی سے پہلی بار ملاقات کرے تو اس سے الفت ہو، مودت ہو، محبت ہو، اور جب وہ ملاقات کرے تو کچھ تحفہ اسے ضرور دے وہ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، تحفہ یا کھانے کی کوئی چیز۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہی مسند احمد کی روایت ہے، اور راویہ اس حدیث کی اسما بنت یزید رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہے، وہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لیے آئے، نکاح کے بعد جب وداعگی تھی آپ کی، تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو سجایا اور سنوارا، تیار کیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کا نکاح ہو تو جس سے نکاح ہو اس خاتون کو، اس عورت کو جس کو دلہن کہا جاتا ہے عام زبان میں، اس کو سجانا چاہیے، اور سجایا جا سکتا ہے شرعی دائروں کے اندر، ٹھیک۔ تو ان کو وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کو تیار کیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے بازو بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے دودھ کا ایک پیالہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ پیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ پیالہ دیا کہ آپ بھی دودھ لیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی ہوں، یا انکار کیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ ہاتھ سے تو لے لو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ وہ لے۔ اس کے بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ پیالہ لیا، اس سے کچھ دودھ پیا۔ دودھ پینے کے بعد اسما رضی اللہ عنہا کو وہ پیالہ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم بھی پیو، لیکن اسما رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے لیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ پیا، اور پینے کے بعد اسما رضی اللہ عنہا نے اسی جگہ سے دودھ پیا جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری خواتین جو گھر میں آئی تھی، عورتیں بیٹھی تھی، کہا ان کو دے دو۔ عورتوں نے کہا کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہا کہ بھوک اور جھوٹ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں مل سکتی، مطلب تم بھوکی تو ہو پھر پیتی کیوں نہیں ہو، تکلف کیوں کر رہی ہو۔ تو اس حدیث سے جو بات پتہ چلی، دیکھیے وہ یہ ہے، پہلی چیز کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کو تیار کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون جو دلہن ہے اسے تیار کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو تیار کیا گیا، اس لیے کہ انسان پہلی بار دوسرے سے ملتا ہے،
میاں بیوی پہلی بار ملتے ہیں تو بیوی کو چاہیے، مطلب لڑکی جو ہوتی ہے اسے چاہیے کہ اسے سجایا جائے شرعی دائروں کے اندر، یاد رکھیے جو چیز حلال ہے اس کے ذریعے سجایا جائے، اور اتنا جتنا شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس کی تفصیلات بہرحال آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایک عورت میک اپ جس کو عام زبان میں کہیں گے وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ شرعی حدود شرعی دائروں میں صرف اور صرف اس کے شوہر کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنا، آ کر آپ کے بازو بیٹھنا، اور بیٹھنے کے بعد دودھ پینے کے بعد اس دودھ کا دینا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ دلہن کو کچھ دیا جائے۔ وہاں جو میسر تھا وہ دودھ تھا، جو چیز اویلیبل تھی وہ دودھ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم بھی دودھ پیو، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بیوی سے پہلی بار انسان ملاقات کرے تو کچھ نہ کچھ دے، یاد رکھے کچھ نہ کچھ، وہ کوئی کھانے کی چیز ہو سکتی ہے، وہ کچھ میٹھا ہو سکتا ہے، وہ کچھ اور چیز ہو سکتی ہے، وہ کچھ ایک چھوٹا سا تحفہ ہو سکتا ہے، وہ کچھ آرنامنٹس یا گہنے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ دو اجنبی لوگ ملے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ دینے سے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو چاہے کوئی چیز تحفے میں ہو، اس سے تھوڑی سی اجنبیت دور ہوتی ہے، اور تحفے تحائف دینے سے انسان کی انسیت، ایک دوسرے سے لگاؤ بڑھتا ہے، الفت اور محبت جاگتی ہے، اور یہ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے، تعلقات قائم رکھنے کے لیے، ہیلتھی ریلیشن شپ جس کو کہیں گے، ایک بہت اچھے صحت مند تعلقات کے لیے ضروری ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ دیا، اس کے بعد انہوں نے انکار کیا، انکار کرنے کے بعد دوسری عورتوں کے کہنے پر انہوں نے پی لیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اب تم دو۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ ایک خاتون جس کا نکاح ہوا، دلہن جسے کہتے ہیں، وہ کام بھی کر سکتی ہے، حالانکہ ہمارا عنوان نہیں ہے لیکن وہ کام بھی کر سکتی ہے، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے جس کا نکاح ہوتا ہے وہ عورت کام ہی نہیں کرتی، جبکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دودھ دو، مطلب کچھ کام کر سکتی ہے ایک دلہن، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں عائشہ نے اس سے پی کر پھر وہ دے دیا۔ تو اس حدیث سے جو بات ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی بیوی سے پہلی مرتبہ ملے وہ کچھ نہ کچھ دے، زمین، زمانہ، حالات کے اعتبار سے کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، یا آدمی کی استطاعت کے اعتبار سے کچھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ وہ کھانے کی چیز ہو سکتی ہے، وہ چیز ہو سکتی ہے جو آس پاس اویلیبل ہو، آسانی سے ملتی ہو، وہ چیز ہو سکتی ہے جو تحفے کی شکل میں دی جائے، چاہے وہ کوئی گہنا ہو سکتا ہے یا کوئی اور بھی چیز، بہرحال جو اس کو پسند ہو یا آپ کو پتہ ہو کہ اس کی پسند کیا ہے اگر پہلے سے، تو کچھ نہ کچھ جو حدیث سے بات پتہ چلا ہے کہ جب پہلی مرتبہ انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرے تو کچھ نہ کچھ تحفتاً اسے دے، چاہے کھانے کی چیز یا کوئی اور چیز ہو، بہرحال اس میں دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو بات پتہ چلتی ہے ہمیں حدیثوں سے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جو کہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، کہ جب انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرے، جب ملے تو اس کے سر کے سامنے کے بال پکڑ کر، یا حدیث میں الفاظ پیشانی کو پکڑ کر ہے، لیکن علماء لکھتے پیشانی سے یہاں مراد اس کے سر کے سامنے کے بال پکڑ کر دعا کرے، یاد رکھیں۔ اور یہ بڑا اہم عمل ہے، یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ نکاح ہوتا ہے، ملاقات کرتے ہیں، لیکن یہ دعا بھول جاتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو دعائیں ثابت ہے یہ بڑی اہم دعائیں ہیں، یاد رکھیں، اور یہ بڑے اہم اذکار ہے، یاد رکھیں۔ ہم لوگ ان اذکار کو عموماً بھول جاتے ہیں یا ان کو کم اہمیت دیتے ہیں، یا پھر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا ہم سیریس نہیں لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیے تو ٹھیک، نہ پڑھے تو چلتا ہے، جبکہ یہ اذکار جو ہوتے ہیں، یہ جو ذکر ہے، یہ بڑے اہم ہیں، یاد رکھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی سے ملو تو پھر اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھو، اور ہاتھ رکھنے کے بعد جو ہے اذکار، یہ دعا جو ہے پڑھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی، اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اس دعا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور جس بھلائی پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور میں تجھ سے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اسلام نے موقع نکاح کا ہے لیکن وہاں بھی ذکر و اذکار کا حکم دیا، اور اتنی بہترین دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ جب بیوی سے ملاقات کرے تو سر کے بال پکڑ کر یہ دعا کرے، اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے جب انسان پہلی بار اپنی بیوی سے ملاقات کرتا، یاد رکھے، اس کے بعد یہ دعا نہیں کرنا ہے۔ جب انسان ملے دعا کرے، دعا کرنے کے بعد یا دعا کرنے سے پہلے، مطلب یہ دوسرا عمل جو میں بتانا چاہ رہا ہوں
چاہے تو یہ عمل پہلے کیجئے یا دعا پہلے، یا دعا کا عمل سے پہلے یہ عمل کیجئے اور پھر دعا کیجئے۔ وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے یہ معاملہ ملتا ہے کہ اصحاب کے کچھ آثار ملتے ہیں جس میں صحابہ ایک مرتبہ ایک تابعین کے نکاح میں گئے۔ وہ تابعین فرماتے ہیں کہ صحابہ میرے نکاح میں آئے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ جس میں عبداللہ ابن مسعود، اسی طرح جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ میرے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد مطلب ان کی دعوت تھی، نکاح ان کا ہوا تھا، انہوں نے دعوت دی، صحابہ گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے جو ہے مجھ سے کہا، نماز پڑھی ہم نے، نماز پڑھنے کے بعد صحابی نے مجھ سے کہا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اور فرمایا کہ تم جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد دعا کرو اس کے سر کے بال پکڑ کر، اس کے بعد وہ تمہاری بیوی ہے، تم جو چاہے وہ کرو۔ تو اس آثار سے مطلب صحابہ کے اس عمل سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ صحابہ میں یہ چیز معروف اور مشہور تھی کہ صحابہ یہ عمل کرتے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے، مطلب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہ کہیں یہ بات سن رکھی تھی۔ تو صحابہ نے کیا کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو پھر دعا کرو، اس لیے میں نے کہا چاہے تو پہلے دعا کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے، چاہے تو پہلے نماز پڑھے اور بعد میں جو ہے 2 رکعت نماز کے بعد جو ہے وہ دعا کرے۔ تو ایک انسان جب اپنی بیوی سے ملے تو سر کے بال پکڑے، دعا کرے، اس کے بعد دونوں مل کے 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ نماز یاد رکھے نفل ہے، اور ظاہر سی بات ہے شوہر آگے ہوں گا، بیوی پیچھے کر رہیں گی، اور انسان چاہے تو جہر میں پڑھے چاہے تو سر میں پڑھے، بھائی اس کی تفصیلات نہیں ملتی ہے۔ تو انسان جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے جب اپنی بیوی سے وہ پہلی بار جو ہے ملاقات کرتا ہے۔ تو یہ تھے پہلے 2 عمل جو انسان کو کرنا ہے۔ تحفے کے بعد انسان پہنچا، تحفہ دیا، بات چیت کی اپنی بیوی سے، اور اس کے بعد تحفہ کچھ بھی ہو سکتا ہم نے دیکھا، اس کے بعد بیوی سے قریب گیا، قریب جانے کے بعد جو ہے اس نے سر کے بال پکڑے، سر کے بال پکڑ کے دعا کی، یا اس کے بدلے میں پہلے نماز پڑھ لی دونوں نے، اس کے بعد سر کے بال پکڑے، پھر اس نے جو ہے دعا کی۔ یہ عمل جو ہے انسان کو جو ہے سب سے پہلا کرنا یاد رکھیے۔ تو دیکھیے اسلام نے اس معاملے میں بھی روحانیت کس کو کہیں گے کتنی اہمیت دی کہ انسان نکاح کر کے اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا ہے، اور وہاں بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، رب کو راضی کر رہا ہے، مطلب نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز بہت افضل عبادت ہے، نماز پڑھ رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو گویا ان دونوں کی پہلی ملاقات ہی دین کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، وہ ملاقات کر رہا ہے، تحفے تحائف کی اچھی بات کر رہا ہے، کچھ کھلا رہا ہے، اور اس کے بعد دونوں مل کر جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کے سر کے بال پکڑ کر دعا کر رہا ہے، یا دعا کر رہا ہے اور بعد میں دونوں مل کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز جو ہے ناظرین، ہم جو ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آگے دیکھیں گے کہ جب انسان کا نکاح اور میاں بیوی ملے تو آداب مباشرت میں جمعہ سے پہلے یہ عمل کے بعد اسے اور کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس بریک کے بعد آگے ہم اور تفصیلات دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عزیز جو ہے جو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا کہ جب انسان اپنی بیوی سے پہلی بار ملاقات کرے تو کچھ تحفہ دیں۔ تحفہ دینے کے بعد ہم نے دیکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، یہ دعا ایک ہی بار کرنا ہے، دعا کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دونوں مل کر جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے۔ اب نماز پڑھنے کے بعد انسان جب آگے بڑھے تو پھر اسلام نے اسے دعا سکھائی، اور یہ دعا عام ہے، مطلب وہ دعا جو پہلے ہم نے دیکھی وہ خاص تھی، صرف نکاح کے بعد پہلی بار پڑھنا ہے جب ملاقات ہو۔ یہ دعا جو ہم دیکھیں گے یہ عام دعا ہے، اور یہ دعا ہر بار جب انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو تب اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب تو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، جس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ، اللہ کے نام سے، اور آگے اس کا معنی ہے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو اولاد جو رزق تو دیں گا اسے بھی جو ہے شیطان سے محفوظ رکھ۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھے، تاکہ حدیث میں الفاظ آگے آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ کر اپنے بیوی سے ہم بستری کرتا ہے جو اس کی اولاد ہوتی ہے، شیطان اس کو نہیں بہکا سکیں گی، مطلب
اگر ایک انسان نکاح کے بعد یہ دعا نہیں پڑھتا ہے تو اس کی اولاد کو شیطان بہکاتی ہے، اور اگر ایک انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو پھر شیطان اس کی اولاد کو نہیں بہکا سکتی۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست بات، کتنی زبردست جس کو پروٹیکشن کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی، اور یہ دعا عام ہے اور ہر بار کے لیے ہے۔ ہمیشہ انسان جب بھی اپنی بیوی سے ملے، چونکہ وہ نہیں جانتا کس ملنے کے بعد اولاد وجود میں آئیں گی، تو اس لیے اس دعا کو ہر بار انسان کو پڑھنا ہے۔ جب بھی وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھے تو شیطان کے بہکاوے سے یہ اولاد انشاءاللہ عزیز محفوظ رہیں گی۔ یاد رکھیں، تو اب انسان نے یہ دعا پڑھی، لیکن یہ دعا پڑھنے کے بعد انسان یہ نہیں ہے جس طرح سے آج کل ہوتا ہے ہمارے سماج یا معاشرے میں کہ بس ایک انسان بس انتظار کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہی اس کا نکاح ہوتا ہے، نکاح پڑھ کر وہ گھر پہنچتا ہے، رات میں لوگ چلے جاتے ہیں اور اپنے بیوی کے پاس کمرے میں جاتا ہے، بس ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ وہ بےتاب تھا، کئی زمانے سے صرف اس کو اسی چیز کا انتظار تھا۔ اور نوجوان ایسے ٹوٹ پڑتے نظر آتے ہیں کہ دعا ایک طرف رہ گئی، معاملہ نماز کا دوسری طرف رہ گیا، اور یہ دعا جو حفاظت کے لیے آپ سکھا رہے یہ ایک طرف رہ گئی، اور بس اس کو اس عمل کی جلدی ہوتی ہے کہ بس میں کتنے جلدی جو اپنی بیوی سے جو ملاپ کر لوں یا جماع کروں یا ہم بستری کروں، بس اس کے لیے انسان اتاولا نظر آتا ہے۔ تو اس معاملے میں نوجوانوں کو چاہیے کہ اس چیز کو سمجھے، یاد رکھیں اسلام ایک مکمل دین ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے کوئی بھی کام کرے تو اس کا کوئی ضابطہ ہو، اس کا کوئی اصول ہو، اور انسان ہر بار چاہے عمل کوئی بھی ہو کنٹرول میں رہے، اپنی چاہے وہ شہوت پوری کیوں نہ کر رہا ہو وہ کنٹرول میں رہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اب آپ نے دعا پڑھی، نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عام دعا جو پڑھنا چاہیے ہمیشہ وہ پڑھی۔ اس کے بعد یاد رکھیے ہم بستری ایک ایسا عمل ہے، جماع ایک ایسا عمل ہے، میاں بیوی کا ملنا ایک ایسا عمل ہے، مرد اور عورت جو میاں بیوی ملنا ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے، یاد رکھیے۔ یہ بہت اہم نقطہ اور پوائنٹ ہے، یاد رکھیے۔ ہمارے پاس ہوتا یہ عموماً ہے کہ عورت راضی ہے نہیں راضی ہے اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ہے، اور مرد راضی ہے نہیں راضی ہے یہ اس کی جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے، جبکہ عورت راضی ہے نہیں راضی ہے اس کی جسمانی کیفیت سے نہیں پتہ چلتا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہاں یہ ضروری ہے کہ وہ مرد جو پہلی بار مل رہا ہو یا نکاح کے بعد پہلی بار نہیں اور زندگی میں کبھی وہ عمل کر رہا ہو، اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ دونوں کا اس عمل میں ایک وقت ایک ساتھ سائملٹینیسلی راضی ہونا ضروری ہے۔ ورنہ آپ تھوڑا سا سوچئے کہ ایک آدمی تو راضی ہے اس عمل کے لیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، لیکن اس کی بیوی راضی نہیں ہے، تو ایسا ہوگا کہ دو لوگ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں اور جس میں سے ایک ہی آدمی کھیل رہا ہے اور دوسرا بیٹھا ہے، تو آپ کہیں گے یہ تو کوئی کھیل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ساتھ ہوں گے اور وہ جماع کا ارادہ کرے تو دونوں کا راضی ہونا شرط ہے، یاد رکھیے۔ ورنہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد راضی ہوتا ہے اور مرد کی راضی ہونا بالکل واضح ہوتا ہے، اس کی جسمانی کیفیت، اس کا فزیکلی اپیرنس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مرد راضی ہے اس عمل کے لیے کہ وہ ہم بستری کرے، جماع کرے، لیکن عورت کا یہ معاملہ پتہ نہیں چلتا۔ لہٰذا اس کو تیار کیا جائے، جس کے لیے جو ہے جس کو عام زبان میں یا انگلش زبان میں فور پلے کہتے ہیں، کہ انسان ہم بستری سے پہلے اپنی بیوی راضی ہے نہیں راضی ہے اس کو پتہ کرے۔ اب اس کے لیے بہرحال بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ اس میں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور پہلی رات جب مل رہے ہیں تب تو پھر بہرحال بہت زیادہ احتیاط ہو، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان پہلی بار ملے اپنی بیوی سے اور ایسا کوئی عمل کر بیٹھے کہ بس مجھے یہ عمل چاہیے تھا اور اسی عمل کے لیے میں تم کو بیاہ کیا، شادی کر کے لایا، اور ایسا ٹوٹ پڑے کہ باقی ساری زندگی جو ہے ایک دوسرے سے دل جو ہے برے ہو جائے، یاد رکھے۔ تو لہٰذا اس کو خوش کرے، اس کو اس عمل کے لیے اپنی بیوی کو تیار کرے، جس کے لیے وہ بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یا انسان راضی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختلف لوگ مختلف وجوہات کی بنیاد پر جو ہے اس عمل کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، جس کے لیے ہاتھ لگانا، ہاتھ پھیرنا، یا کسی چیز کو چومنا، یا کسی چیز کو سہلانا، یا کسی چیز کے ذریعے اس کو راغب کرنا، یہ ساری باتیں اس پوائنٹ کے اندر آ سکتی ہیں۔ ایک اور بات یہاں ضروری جو ہے وہ یہ ہے، جو خاص طور سے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی کمپلین ہوتی ہے۔ یہ تو چلیے ہم پہلی رات کی بات کر رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی پہلی رات کے بعد بھی زندگی میں ایک کمپلین یہ ہوتی ہے کہ
میں تو راضی ہوتا ہوں اس عمل کے لیے, میری بیوی کی طرف سے کبھی مجھے اشارہ نظر نہیں آتا, میں تو راضی ہوتا ہوں اس عمل کے لیے, میری بیوی کبھی اس عمل کے لیے راضی نظر نہیں آتی ہے, ہمیشہ میں ہی اس کی طرف بڑھتا ہوں, وہ میری طرف نہیں بڑھتی ہے. بلکہ میں نے ایک واقعے میں تو اس مسئلے کو طلاق تک جاتے ہوئے دیکھا کہ میری بیوی اس عمل کے لیے کبھی مجھ سے زندگی میں خود سے راضی نہیں ہوئی, مطلب میں ہی اس کو کہتا ہوں کہ عمل کرنا ہے, وہ کبھی جو ہے میرے ساتھ اس کے لیے راضی نہیں ہے. تو میں کہوں گا عورت بھی اپنی رضامندی کا اظہار کرے, مرد اپنی رضامندی کا اظہار کرے یا نہ کرے, اس کی جسمانی کیفیت آپ کو بتا سکتی ہے کہ وہ راضی ہے اس عمل کے لیے, لیکن عورت کی جسمانی کیفیت سے بالکل نہیں پتہ چلتا کہ وہ اس عمل کے لیے ہم بستری کے لیے راضی ہے نہیں راضی ہے. لہٰذا عورت اپنی زبان سے کہہ سکتی ہے, اپنے حرکات اور سکنات, اپنے پوسچرز اور اپنے ایکشن سے بتا سکتی ہے کہ وہ بھی اس عمل کے لیے راضی ہے جس کے لیے مرد راضی ہے, ورنہ یہ ایک طرفہ کھیل ہو جائیں گا. تو لہٰذا دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس کی وضاحت بھی کر دی. آئیے حدیث اس طرح سے ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جنہوں نے ایک بیوہ عورت سے, مطلب مطلقہ جو شادی شدہ پہلے سے تھی پھر طلاق ہو چکی تھی یا بیوہ تھی, اس سے نکاح کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ کس سے کیا, کنواری سے کیا یا کوئی مطلقہ یا بیوہ سے؟ تو کہ اللہ کے رسول میں نے جو ہے ایک بیوہ سے نکاح کیا اس لیے کہ مجھے چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, ان کا خیال رکھنے کے لیے اگر کنواری لاتا تو مشکل ہو جاتی, وہ سب خدمت نہیں کر پاتی, ان کی دیکھ بھال نہیں کر پاتی. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کنواری سے کیوں نہیں شادی کی؟ اس لیے کہ اگر وہ کنواری ہوتی, باکرہ ہوتی, غیر شادی شدہ ہوتی تو تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی. تو یہ حدیث بالکل واضح کر رہی ہے کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی, مطلب دونوں فریق کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہے تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتی, مطلب دونوں اس کام کے اندر پارٹنر ہیں. تو لہٰذا مرد سے ہی گزارش کروں گا کہ وہ پہلے اپنی بیوی کو تیار کرے اس عمل کے لیے, خواتین سے یا بیوی سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی اظہار کرے کہ ہاں میں اس عمل کے لیے راضی ہوں, تیار ہوں. ورنہ بہت سی بار مردوں کے لیے شکایت کا موضوع بن جاتا ہے کہ میری بیوی تو راضی نہیں ہوتی, خود سے مجھے کبھی نہیں کہتی ہے, یا آج تک مجھے خود سے اس چیز کے لیے عمل کے آمادہ نہیں کیا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہی بار بار اس کے پاس جاتا ہوں. یا کبھی عورت چونکہ وہ اظہار نہیں کرتی کہ وہ راضی ہے, مرد آتا ہے اپنی ضرورت پوری کر کے چلے جاتا ہے, تو تب پھر عورت بولتی ہے ارے دیکھو مجھ سے تو پوچھا بھی نہیں, میں راضی ہوں یا نہیں راضی ہوں, آئے اپنی ضرورت کو پوری کیا اور چلے گئے. تو لہٰذا اگر عورت اپنی عادت بنا لے کہ اپنی رضامندی کا اظہار کرے, اور بہت ساری چیزیں رضامندی کے اظہار کے لیے ہو سکتی ہے, تو پھر مرد بھی ظاہر سی بات ہے اس طرح کا عمل نہیں کرے گا کہ صرف آیا اپنی ضرورت کو پوری کیا اور چلے گیا, بلکہ وہ بھی جو ہے اپنی رضامندی کا اظہار کریں گا جو کہ واضح ہوتی ہے. مرد کی رضامندی بالکل کلیئر ہوتی ہے, لیکن عورتوں کی ان کلیئر ہوتی ہے, غیر واضح ہوتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے. لہٰذا عورت بھی اس میں شامل ہو, تو دونوں کا شامل ہونا ضروری ہے. تو میں یہاں کہوں گا اب آپ نے دعا پڑھی, دعا پڑھنے کے بعد آپ آگے بڑھ رہے ہیں, تو فور پلے جس کو کہتے ہیں ہم, یا پھر اپنی بیوی کو تیار کیا جائے یا پھر بیوی شوہر کو تیار کرے. اور پہلی رات میں, چونکہ ہم پہلی رات کا بھی دیکھ رہے ہیں شادی کے بعد اور بعد کا بھی, پہلی رات میں عموماً عورتوں میں زیادہ حیا ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں, تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی رضامندی کا ہو سکتا بالکل کلیئر اظہار نہ کرے, ٹھیک ہے, اور وہ شرمائے, اس کے اندر ایک حیا ہوں گی. ظاہر سی بات ہے ایک انسان اس کو تیار کرے. اب مختلف طریقے ہو سکتے ہیں تیار کرنے کے, وہ ان طریقوں سے تیار کرے اور پھر اس کی رضامندی, عورت بھی اپنی رضامندی کا اظہار کرے. اس معاملے میں دیکھیے بہت ساری بار ہوتا ہے کہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ میرا نکاح ہونے والا ہے یا نکاح ہوا ہے, اب میں کہاں سے شروعات کروں؟ تو میں سمجھتا ہوں اتنی تفصیلات مجھے بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بات چیت کے ذریعے شروعات ہو سکتی ہے. آپ نے دعائیں پڑھ لی, نماز ہو گئی, تمام چیزیں ہو گئی, اس کے بعد آپ ایک دوسرے سے بات چیت کریں, چونکہ ایسا نہ نظر آئے کہ نکاح صرف آپ نے اسی لیے کیا کہ بس اس سے یہ عمل کرے. بات چیت کر سکتے ہیں, اس سے رضامندی کا اظہار ہو سکتا ہے. انسان مختلف دیگر اور اعمال کر سکتا ہے جس سے بات چیت ہو, گھل مل جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اس کو راضی کر سکتا ہے کہ وہ تیار ہو, اور پھر عورت بھی اپنی رضامندی کی بہرحال یہاں اظہار کر سکتی ہے. یہ رہا شادی کے پہلی رات کا معاملہ. یا پہلی رات کے بعد زندگی میں کبھی بھی جو ہے مرد سے جب ملے, مطلب اپنے شوہر سے جب ملے, تو یہ معاملہ دونوں کا ہوگا, تو دونوں فریق اس میں شامل ہو. یہ بات کا خاص خیال مرد رکھے اور خاص خیال عورتیں بھی رکھے کہ وہ اس کے لیے رضامند ہو اور اپنے شوہر کو اپنی حامی بھرے یا اشارہ کرے کہ وہ اس عمل کے لیے راضی ہے. اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ مرد عموماً پہلی رات میں یہ چاہتا ہے کہ یہ عمل ہو جائے, مطلب میاں اور بیوی مل جائے, دونوں کی شرمگاہیں مل جائے اور وہ جمع کر لے, جس کو انگلش میں سیکس کہتے ہیں, وہ سیکس کر لے.
اور اس لیے بھی وہ اتاولا ہوتا ہے کہ ایک غلط فہمی ہمارے سماج میں ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ بغیر جمع کے ولیمہ حلال نہیں ہوتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر بغیر جمع کے ولیمہ حلال نہیں ہوتا، اگر یہ اس کی سوچ ہے، تو اب وہ مرد، لڑکا، دولہا کسی بھی حال میں یہ چاہتا ہے کہ آج رات یہ عمل ہو جائے، جبکہ کبھی کبھار فزیکلی یہ عمل پہلی رات میں ہونا محال ہوتا ہے، ناممکنات میں سے ہوتا ہے، چونکہ عورت کی فطرت، اس کی طبیعت اور اس کے بعد اس کی فزک جس کو کہتے ہیں، اس کے جسامت بھی اس میں معنی رکھتی ہے، تو وہ بھی بہت ضروری ذہن میں رکھنا۔ تو لہٰذا انشاءاللہ عزیز اپنی بات کو ہم یہاں ختم کریں گے۔ اگلی بار جب ہم ملیں گے تو میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ وہ جو ہے بیوی کے ساتھ کیسا عمل کرے، اور اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ہم کریں گے، یا اس کی حقیقت بھی دیکھیں گے، کیا بغیر جو ہے رات میں جمع کے ولیمہ کیا حلال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عزیز اگلی بار جب ہم ملیں گے تو یہ تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ عزیز آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔